جی تھینک یو ویری مچ سلمان راجہ صاحب. افسوس ہمیں اس چیز کا ہوا, پہلے بڑی خوشی تھی ایز اے کراچی آئٹ کہ آپ لوگ آئے وہاں سے, اور کراچی میں وہ استقبال کیا گیا, اور سندھ کی حکومت نے فار دا فرسٹ ٹائم میرا خیال ہے پچھلے 3.5 سال میں 2 دن ایسے موقع دیا کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک ایسا موقع تھا جس میں بھرپور حکومت کو دکھایا گیا, فسطائی قوتوں کو دکھایا گیا کہ جی کس طرح سے پی ٹی آئی کی سپورٹ نہ صرف ہے, اور میں تو ہمیشہ سے کہتا تھا کہ اگر کہیں دھاندلی سب سے زیادہ ہوئی ہے پاکستان میں تو وہ کراچی میں ہوئی ہے. 22 میں سے 21 سیٹیں بالکل, اور ہمارے بہت سے ایم این ایز وغیرہ یہاں الیکٹڈ جو تھے فارم 45 کے, وہ یہاں. جب یہ پچھلے 3.5 سال میں فسطائیت کا دور شروع ہوا تو معیشت کے حوالے سے بڑا ایک سیریس کنسرن تھا کہ جی معیشت کیسے چلے گی. تو ہمیں بتایا گیا کہ جی جب فسطائیت اپنے عروج پر ہوتی ہے تو پھر ہی معیشت چلتی ہے, جیسے ایوب خان کے دور میں چلی تھی, جیسے ضیاء الحق کے دور میں, جیسے مشرف کے دور میں. لیکن ہمیں پتا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے 2 سٹیپس آگے گئے, انہوں نے عدلیہ کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لیا, 26ویں امینڈمنٹ پاس کر کے 27ویں امینڈمنٹ کہ جی اب تو کورٹس بھی کچھ نہیں کر سکیں گے, جو مرضی ٹھیکے دینے, جو مرضی کرنا ہے, جو فارنرز کو جو یہاں لا کے بغیر کسی ٹینڈرنگ کے آپ نے ٹھیکے دینے ہوں گے, سب کچھ ہو جائے گا اور کوئی بولنے والا نہیں ہوگا, کوئی احتجاج کرنے والا نہیں ہوگا. لیکن آج جہاں ہم کھڑے ہیں 3.5 پونے 4 سال کے بعد, اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے میرا خیال ہے جب معیشت کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ جی اسٹیبلائزیشن آ گئی ہے, اینڈ میں سلمان آپ کو بتا دوں کہ وہ بھی اب کہنا بند کر دیا ہے, بیکاز اتنے حالات خراب ہو گئے کہ اب لوگ خود ہنستے ہیں جو حکومتی سپورٹرز ہیں یا منسٹرز ہیں کہ جی اسٹیبلائزیشن آ گئی ہے. کیونکہ ایک تو پہلی بات یہ اسٹیبلائزیشن at the expense of serious pain that has been inflicted to the people of Pakistan, اور اس کی سب سے بڑی گواہی خود حکومت پاکستان نے دی ہے. 1 جنوری کو ہاؤس ہولڈ انکم سروے حکومت پاکستان کے بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے ریلیز کیا 1 جنوری, ابھی چند دن پہلے. اور اس کے حساب سے جو سب سے مایوس کن, حیران کن نہیں, مایوس کن بات ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ پچھلے 3 4 5 سال میں پاکستان کے 80% عوام کی زندگی برباد ہوئی ہے, جہاں وہ تھے اس سے خراب ہوا ہے. یہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے, یہ حکومت پاکستان ہے, خود ان کی رپورٹ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں, لیکن وہ حیران کن باتیں کہ دالوں عوام جو ہیں 80% عوام, چاہے وہ دالیں ہوں, چاہے وہ چینی ہو, چاہے وہ چاول ہو, چاہے وہ گوشت ہو, چاہے وہ مرغی ہو, چاہے وہ ٹماٹر ہو, پیاز ہو, سب کی کنزمپشن سگنیفیکنٹلی کم ہوئی ہے. یہ حکومت پاکستان, مطلب افورڈیبلٹی جو ہے پاکستان کے 80% عوام, اور اس میں سب سے جو حیران کن بات ہے کہ سب سے زیادہ جو افیکٹڈ ہے وہ اربن مڈل کلاس ہے. یہ اس رپورٹ کے حساب سے, اور جو کہ ہمیں پتا تھا, اربن مڈل کلاس سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے. 23% ان کی جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں وہ نیچے گئے ہیں, ان کے جو انکم لیولز ہیں وہ نیچے گئے ہیں. ابھی آپ خود بتائیں کہ جس ملک میں اتنی زیادہ مہنگائی ہو, جس ملک میں اتنی زیادہ مشکلات ہوں, اس ملک میں اگر 4 سال کے پیریڈ میں اگر زندگی نیچے جا رہی ہوگی تو آپ نے اچیو کیا کیا؟ سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ آپ نے تمام چیزوں کا گلا گھونٹ دیا, آپ نے جوڈیشری بھی بند کر دیا, آپ نے الیکشن کمیشن بھی اپنے ہاتھ کنٹرول میں لے لیا, پارلیمنٹ بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا, آپ نے میڈیا پر بھی پیکا لاز لگا کے ان کی آواز بند کر دی. اس سب کے باوجود آپ کی یہ ترقی کا معیار ہے. اور جب ہم بار بار کہتے ہیں تو اب ایک نیا اصطلاح آنی شروع ہو گئی کہ جی SIFC اتنا سکسیسفل نہیں تھا, اب ہم ایک نیا نظام لے کے آئیں گے. SIFC کیوں نہیں سکسیسفل تھا؟ پاکستان کوئی لیبارٹری نہیں ہے کہ آپ تھوڑے دن کے بعد, تھوڑے عرصے کے بعد یہاں ٹیسٹ کریں. SIFC بنا تھا جون 2023 میں, 2.5 سال, پونے 3 سال ہو چکے ہیں کہ یہاں اب انویسٹمنٹ آیا کرے گی. انویسٹمنٹ ہیز پلنجڈ, FDI has plunged foreign direct investment. پاکستان کا انویسٹمنٹ ریشو 50 سال کی تاریخ میں سب سے کم ترین شرح پر ہے. تو آپ خود بتائیں کہ جہاں آپ کے خود حکومت کا سروے یہ کہے کہ لوگوں کی زندگی سوائے اشرافیہ کی, یہ لکھا ہوا ہے, سوائے دا ویری رچ, ان کے علاوہ سب کی زندگی متاثر ہوئی ہے, جس میں اربن مڈل کلاس بھی ہیں, رورل بیلٹ کے بھی لوگ ہیں,
جو غریب تھے وہ تو اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. 3 کروڑ لوگوں کا اضافہ ہوا ہے غربت کی لکیر سے نیچے پچھلے 3 سال میں گئے ہیں. اور کیا ہونے والا ہے؟ صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ جی اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہماری جو ابھی جیو پالیٹکس کا ذکر کیا سلمان نے کہ اس کی وجہ سے ہمارا, اس کو بھی اتنا عرصہ ہو گیا ہے. کیوں نہیں آ رہی انویسٹمنٹ؟ کیوں نہیں عرب ممالک سے انویسٹمنٹ آ رہی؟ کیوں نہیں وہاں یو ایس سے انویسٹمنٹ آ رہی؟ نہیں آئے گی. جہاں رول آف لا نہیں ہوئے گا نہیں آئے گی. اور یہ آج سے 6 سال 8 سال پہلے عمران خان نے کہا تھا رول آف لا. بالکل سمپل سی بات ہے. ایک پاکستانی انویسٹر, آج حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ پاکستانی انویسٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی اگر میرے ساتھ میں کسی بھی حکومت کے ساتھ, وفاقی حکومت, صوبائی حکومت یا حکومت کے کسی بھی محکمے کے ساتھ ایگریمنٹ کروں گا تو میں آربیٹریشن کے لیے مجھے لکھا جائے کہ میں لندن یا سوئٹزرلینڈ کی عدالت جا سکوں گا. پاکستان کی عدالت پر پاکستانی بزنس مین کا بھروسہ نہیں ہے. تو ایک باہر سے آ کے گورا کیوں پاکستان کی حکومت پر ٹرسٹ کرے گا اور یہاں انویسٹمنٹ کرے گا, جبکہ اس کے پاس, جبکہ یہاں کاسٹ آف آپریشن سب سے زیادہ ہے پورے ریجن میں, یہاں ٹیکسز سب سے زیادہ ہے پورے ریجن میں, یہاں کاسٹ آف انرجی سب سے زیادہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت تو چلی نہیں ہے, وہ تو سب کو پتہ ہے. اور حیران کن اس میں ہونے کی بات نہیں, کیونکہ میرے حساب سے جتنا میں جانتا تھا جن لوگوں کو لگایا گیا, ایک تو انکمپٹنس تو تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. شہباز شریف ڈائریکٹلی میں کہتا ہوں سب سے زیادہ ریسپانسبل پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, بیکاز انہوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا, پوری پاکستانی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ 6 مہینے میں ٹرن اراؤنڈ کر دوں گا. میں ایک چیز صرف ذکر کرنا چاہتا ہوں, اور میں بار بار کرتا بھی ہوں, لیکن اب اخبار میں ایک خبر آئی تھی 2 دن پہلے تو میں ضرور ذکر کرنا. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو ایک بہانہ بنایا گیا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا تھا. اور یہ مت بریک کرنا ضروری ہے, اس لیے اس کو بار بار ریپیٹ کرنا ضروری ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا. آج بھی آپ سنتے ہیں وزیر اعظم سے, وزیروں سے, ان کے جو ٹاؤٹس ہیں ان سے آپ سنتے ہیں کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا اگر ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کرتے. بٹ ڈیفالٹ کرتا کیونکہ فورن ایکسچینج بڑے کم ہو گئے تھے. یہ ابھی رپورٹ ہے پرسوں کی, میرے پاس تو خیر پہلے سے خبر تھی. فورن ایکسچینج ریزروز رائز ٹو 16 بلین, ہائیسٹ آفٹر فل ایئر 2021. بھائی اگر اب آپ اس رپورٹ میں آگے نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس وقت جنوری 2022 میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا فیصلہ کیا گیا تھا تو 17.2 بلین 17.2 بلین فورن ایکسچینج ریزرو تھے, جو آج 16 بلین ہوئے ہیں, اس کے برابر بھی نہیں ہوئے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. اس وقت خطرہ تھا ڈیفالٹ کا اس وقت خطرہ نہیں تھا. ستمبر 2022 میں جب مفتاح اسماعیل فائنانس منسٹر تھے, آئی ایم ایف نے اپنی قسط بھی ریلیز کر دی تھی. پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچا تھا اپریل 2022 میں نہیں, جون 2023 میں. اور اس کی وجہ تھی اسحاق ڈار صاحب جب فائنانس منسٹر بنے, آپ سب لوگ گواہ ہیں. ستمبر کے بعد انہوں نے پبلکلی کیسے آئی ایم ایف کو یہاں سے بھگایا تھا. آئی ڈونٹ کیئر اے ڈیم, دے کین گو بیک. ستمبر, اکتوبر, نومبر, مارچ, اپریل, مئی, جون 2023 پہنچ گیا. پھر پرائم منسٹر کو جب پتہ چلا کہ ریزروز $2.9 بلین رہ گئے, کہاں سے دیے تھے؟ جنوری 2022 میں 17 بلین ڈالر سے لے کے وہاں پہنچ کے 2.9 بلین. اس کو آج بھی استعمال کرتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت رہتی تو ڈیفالٹ. بہرحال بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہی میں نے سروے رپورٹ کا ذکر کیا. اب معیشت تو چل نہیں رہی, اوپر سے کرپشن کے جو میگا سکینڈلز کی میں بات کر رہا ہوں, روزمرہ کے جو کرپشن ہو رہی ہے وہ میں ذکر نہیں کر رہا. ایک تو آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی, اس میں آیا 5300 بلین کی کرپشن. ہم نے اس وقت سوال اٹھائے کہ جی یہ 5300 لوگوں کی جو ریکوری نیب نے کی ہے یہ کون لوگ ہیں, ہمیں بتایا جائے نا. وہ لسٹیں کہاں ہیں, کس نے کرپشن کی تھی, کس سے وصول کیا پیسہ, کیا اکاؤنٹیبلٹی کی گئی ہے, کیا سزا دی گئی ہے. 5300 ارب روپے خود آئی ایم ایف کی رپورٹ بتا رہی ہے, جو مجبوری میں ریلیز کرنی پڑی تھی حکومت پاکستان کو کیونکہ وہ کنڈیشن تھی. اس کے علاوہ بتایا گیا کہ جی ایک ویٹ سکیم ہوا 300 بلین کا. آڈیٹر جنرل نے رپورٹ دی اور آڈیٹر جنرل نے نشاندہی کی کہ حکومتی عہدیدار اس میں ہے, اور نیچے کے 2-3 آفیشلز کو فائر کر کے سسپینڈ کر کے آپ نے کہا کہ جی آگے. پھر شوگر سکینڈل ہوا, پھر آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی کہ 300 بلین. ابھی ریسنٹلی پیٹرولیم منسٹر علی پرویز نے خود ذکر کیا کہ 300 بلین کی پیٹرولیم پروڈکٹس کی سمگلنگ ہوتی ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ ایک وزیر, اور بڑے اچھے وزیر ہیں,
اگر وہ خود یہ اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کے رسپانسبل کون ہے اور پرائز کون پے کر رہے ہیں؟ رسپانسبل تو وہ ہیں جو حکومت میں بیٹھے، فسائیت جنہوں نے رکھی ہوئی ہے، اور فیس کون کر رہا ہے اس کے؟ ظاہر ہے پاکستان کی عوام 300 بلین کا اگر آپ چونا لگائیں گے اسمگلنگ کا، ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو عام پاکستانی ہے اس کی آج سے 4 سال کے مقابلے میں اس کی جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ بہت نیچے آ گئی ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اور موقع اگر آپ نے اس حکومت کو اور 1-2 سال دے دیے تو جو ابھی بچا ہے وہ بھی سب ختم ہو جائے گا، کیونکہ جو پلانز ہیں جو ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ کس قسم کے ٹھیکے دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، کس قسم کے لوگ دبئی سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے لائے جا رہے ہیں اور ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں وہاں عرب ممالک کے بزنس مین، ان کو کون سے بڑے بڑے ٹھیکے دیے جا رہے ہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی ہے۔ سو بات یہ ہے کہ آج ایوریج پاکستانی ورکر، اور یہ اگین اسی رپورٹ میں ایوریج پاکستانی ورکر کی جو انکم لیول ہے وہ 2015 کے برابر 10 سال پیچھے پھینک دیا، 10 سال پیچھے پھینک دیا۔ اب آپ خود بتائیں کہ اگر اس ورکر کی انکم لیول 2015 کے لیول پر ہوئے گی اور چیلنجز اس کو 2026 کے فیس کرنے تو کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ سو یہ ایک جو جدوجہد ہے اس کا ایک مقصد پاکستان کو فسطائیت سے نکالنا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا جو میرا خیال ہے پاکستان کے عوام کی خاطر، اگر پاکستان کے عوام سٹیک ہولڈرز ہیں تو ان کی خاطر اس جدوجہد کو یقینی بنانا اور سکسیسفل بنانا اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے عوام کو ہم یہ جو پچھلے 4 سال میں معیشت کے حوالے سے ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ بہت شکریہ ڈار صاحب بھی ہیں، پنجاب سے میرے ساتھ آئے ہیں، ان کی والدہ ریحانہ ڈار صاحبہ بھی، ان کو جمہوریت کا آج ہمارا آج جو سب سے بڑا مجاہد ہے، مجاہدہ ہیں وہ ہیں، وہ بھی آج موجود ہیں اور انشاءاللہ جلسے میں خطاب کریں گی۔ شوکت بسرا صاحب بیٹھے ہیں جی، ہمارے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے، اور میرے ساتھ یہاں نعیم پنجھوتا صاحب بیٹھے ہیں، بہت ہی فعال ہمارے وکیل ہیں، ہر جگہ یہ صف اول میں ہوتے ہیں۔ تو ہم سب آپ کے سامنے حاضر ہیں، اب آپ سے سوالات لیں گے۔ جی نقوی صاحب، جی ایک منٹ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے زبیر بھائی نے جو حالیہ دوائی بیچی جا رہی ہے اس ملک کو وہ ذکر نہیں کیا، اس لیے میں انٹروین کر رہا ہوں۔ پچھلے 3-4 دن سے جب بھی آپ اخبار اٹھاتے ہیں، آج عراق انٹرسٹڈ ہے JF-17 میں، 2 دن پہلے انڈونیشیا انٹرسٹڈ تھا JF-17 میں، اس سے پہلے سعودی عربیہ انٹرسٹڈ تھا JF-17 میں، اور جو سعودی عربیہ نے قرضہ دیا ہوا ہے اس کے ایڈجسٹمنٹ میں ہوگا۔ JF-17 ہمارا جہاز اکیلے کا بنایا ہوا نہیں ہے، چین کے ساتھ بنایا ہوا ہے، اور یہ اس ملک کی معیشت کا حل نہیں ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے۔ جو اصل ملک کی معیشت کا اور اگر ملک کو آگے لے کے بڑھنے کا ہے تو پہلے ہمارے ان لوگوں کو جو حکمرانی کر رہے ہیں انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جو کراچی، حیدرآباد، جامشیروں میں دیکھا ہے وہ اس پورے ملک کی عکاسی کرتا ہے۔ عوام کا جذبہ 4 صوبوں میں اگر کوئی ایک نام مقبول ہے وہ نام ہے جو نام آپ لینے نہیں دیتے، بار بار ذکر اسی کا آتا ہے، قیدی نمبر 804۔ یو ہیو نو چوائس۔ اگر آپ کو پاکستان سے محبت ہے اور آپ پاکستان کی بھلائی چاہتے ہیں تو آپ کو زمینی حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے۔ خان نیازی، بات یہ ہم تو لیتے ہیں اور جب پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہیں تو وہ بتاتے ہیں عمران احمد خان نیازی۔ یہ بات صاحب اقتدار کو نظر بھی آ گئی اور سمجھ بھی آنی چاہیے۔ ہمیں ملاقاتیں نہیں کرنے دیں گے، عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھتی رہے گی، جتنا ظلم کرو گے اتنی مقبولیت اور بڑھے گی۔ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی قوم کی آواز کو آپ سنیں اور ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے حقیقت کا ادراک کریں، اور ملک کے اندر ان قوتوں میں بیٹھنا ضروری ہے جو
एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी दे सके और अवाम की उमंगों के कासी भी हो सके। जब तक ये नहीं होगा नहीं होगा। हुकूमत तो कहती है कि हमने तो जलसे की एलओसी भी दे दी, लेकिन पीटीआई शायद खौफ है वो ग्राउंड भर नहीं पाएगी, इसलिए वो जलसा अंदर नहीं करे, तो आप तो इजाजत देंगे नहीं क्योंकि वो तो रोड है। देखिए, आप मेरे साथ चलिए, और आपके बहुत से दोस्त वहाँ शायद मौजूद भी थे। गाड़ियाँ किसने तोड़ी, कॉर्डन ऑफ किसने किया, आज सुबह भी गिरफ्तारियाँ किसने की? बिल्कुल ये गलत बात है। हम 1.5 दिन से कह रहे थे, जब इन्होंने ऐलान किया कि हम इजाज़त देंगे, अगर इजाज़त देनी है तो जारी करो एनओसी। एनओसी कल 6:45 पे जारी हुआ और उसके बाद वहाँ पुलिस को भेज दिया गया। ये नहीं, पंजोता साहब गवाह हैं, शौकत बसरा साहब गवाह हैं, ये वहाँ मौजूद थे जब 25-30 गाड़ियाँ आई हैं पुलिस की, कॉर्डन ऑफ किया गया है, बेदरेग लोगों को मारा पीटा गया है, उठाया गया है। जिस वेंडर से हमने बात की उसको खौफजदा किया गया है। वहाँ पे एक जलसा करने के लिए आप जानते हैं स्टेज लगाना पड़ता है, साउंड सिस्टम लगाना पड़ता है, सब में वक्त लगता है, लेकिन हम करेंगे जलसा, हम बिल्कुल नहीं भाग रहे। आप देखिएगा, अजीमुशान जलसा होगा, अवाम वहाँ आएगी और हम इंशाअल्लाह वहाँ मौजूद होंगे। बेटा सवाल ये है, क्योंकि आप प्राइवेटाइजेशन के दायरे में भी आपने पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की, उस पर आपका क्या कहना है? ये कि क्या एसआईएफसी फेल हो गई है इन्वेस्टमेंट आने में, या फिर कम इन्वेस्टमेंट आई है, या फिर उस तरीके से उससे वो किताब बंद करके की, इसको जरा वजाहत कर दीजिएगा। और दूसरी चीज सर ये है कि आपने कहा कि मईशत बिल्कुल खत्म हो रही है, बतौर शबीर नकवी साहब की बात में मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। ख्वाजा आसिफ का बयान है, वही कह रहे हैं कि 6 महीने इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं कि हमें शायद जून तक में आईएमएफ के कर्जे उतारने की जरूरत। ठीक है, काफ़ी सवाल हो गए। पहले तो ख्वाजा आसिफ की बात पर, मतलब फॉर अ डिफेंस मिनिस्टर जो कि मेरा ख्याल है 30-40 साल से पॉलिटिक्स में सीनियर तरीन पॉलिटिशियन है, 6 महीने में यही तो चूरन भेजा जाता है। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा था 6 महीने में मैं इकॉनमी बदल दूंगा, वरना मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। ठीक है, तो कपड़ों से अगर बेचने से मैशत ठीक होती, 6 महीने में कैसे हो सकता है? ये एक अलग मौजू है जो शमीम नकवी साहब ने कहा है। दूसरी बात आपने कहा प्राइवेटाइजेशन पीआईए की। पहले तो हम सब सपोर्ट करते हैं प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि जाहिर है आप अगर कोई और ऑप्शन बता दे कि जी इसको इस तरह से ठीक करें, अगर पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं लॉसेस। और मैं एक चीज़ का जिक्र यहाँ मैं भूल गया था वो करना, क्योंकि बहुत लंबी हो गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल ही एक रिपोर्ट आई है सलमान, उसका जिक्र करना ज़रूरी है, मौका दे दिया कि जो लॉसेस हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के, एक साल में 303% बढ़ गए। 303% एक साल में। अभी आप मुझे बताएं कि कोई अगर और कोई वजीर आजम हो किसी और खुद मुख्तार मुल्क का, वो सिर्फ इस बेसिस पर नहीं रिजाइन करते। सुन सुन के हमारे कान पक गए, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। सो पीआईए की जहां प्राइवेटाइजेशन की हम, या तमाम प्राइवेटाइजेशन की हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक पीआईए की प्राइवेटाइजेशन में बहुत से सवालात भी हैं। 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, एक ट्रांसपेरेंसी और एक एज अ प्रिंसिपल कि क्या हम सपोर्ट करते पीआईए की प्राइवेटाइजेशन को? यस, बट क्या ट्रांसपेरेंट था 100%? नो। और क्या हम इस किस्म की प्राइवेटाइजेशन में जो गैप्स अभी रह गए थे, अगले जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस होगा, क्योंकि फिर 5 साल के बाद हमें याद दिलाया जाएगा कि देखें जी उस वक्त आपने नहीं रोका था और इस किस्म का यहाँ एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ था। तो बिल्कुल हम सपोर्ट करते हैं जी। देखिए, पीटीआई की तरफ से बिल्कुल हमारी वाज़े स्टैंड पॉइंट है कि हम वर्कर का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। किसी भी प्राइवेटाइजेशन के नतीजे में अगर वहाँ के मेहनत कशों का उस इदारे के इस्तेहसाल होता है, उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है, तो हम उसके खिलाफ हैं। लिहाजा ये वजाहत ज़रूरी है, कोई बेदरेग बेईमाना किस्म की प्राइवेटाइजेशन के हम हामी नहीं हैं। आपको देखना है कि जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ वहाँ सर्फ की हैं, जवानियाँ दी हैं, उनके साथ आप क्या सलूक करते हैं। आप जानते हैं पीटीसीएल की प्राइवेटाइजेशन के बाद उनके वर्कर्स के साथ क्या हुआ। दीगर कई इदारों का मैं नाम ले सकता हूँ जिनके मुकदमात पिछले 20 साल से बतौर वकील मैं खुद लड़ रहा हूँ वर्कर्स के। तो बहुत जुल्म हुआ है इस मुल्क में प्राइवेटाइजेशन के नाम पे, इससे कोई फरार नहीं है। तो हम वो प्राइवेटाइजेशन देखना चाहते हैं जिससे वर्कर का इस्तेहसाल ना हो, और मुल्क में जो एक नुकसान हो रहा है, कहा यह जाता है कि कौमी खजाने से इतना पैसा हर साल बह रहा है, उसको हमने बंद जरूर करना है, लेकिन वर्कर का इस्तेहसाल हम नहीं होने देंगे। अच्छा, ये बताएगा, आपको ये कह रहे हैं कि जो है वो प्राइवेटाइजेशन आप उसके हक में हैं, ये चीज होनी चाहिए। प्राइवेटाइजेशन से पहले जिन्होंने इस
इदारे को तबाह किया, इस नहर पे पहुंचा दिया कि उसको भेजना पड़ रहा है, उनके खिलाफ पाकिस्तान में जितने भी इदारों की प्राइवेटाइजेशन हुई है, जो मुनाफा बख्श इदारे थे, उनको तबाह करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पे क्या कहेंगे आप कि जो है वो प्राइवेटाइजेशन हो जाती है लेकिन वो जो निशानदेही नहीं होती कि किसने तबाह किया इस इदारे को? आप ठीक फरमा रही हैं, ये एक बिल्कुल एक मौजू है जिसका हमें बिल्कुल अहाता करना होगा कि जहाँ करप्शन हुई है, जहाँ हमें नज़र आता है लोगों ने करप्शन की है, नैब में जाके फिर चंद पैसे देकर अपने आप को छुड़वा लिया है, जो प्ली बार्गेन का कानून है, तो हमें सबका बिल्कुल मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। जिन लोगों ने इस मुल्क को चूसा है, इस मुल्क का माशी तौर पे खून बहाया है, उनका बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए। ये तो बताइएगा कि